نائلہ سے ہی ہم پہلا سوال کرتے ہیں. نائلہ, سب سے پہلے تو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید مبارک ہو. عید کا پہلا دن ہے, تو ہم ہمیشہ جب ایسی ہارڈ خواتین کو دیکھتے ہیں, قابل خواتین کو دیکھتے ہیں, تو ذہن میں بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں. جیسے میڈیا کے لوگوں سے سوال ہوتا ہے, آپ کی تو عید چینل میں گزر گئی ہوگی, ابھی ان خواتین سے پوچھوں گی. آپ بھی بتائیے کہ آپ بڑی زبردست قسم کی کوپ ہیں مائیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ عید کا موقع ہو اور آپ چوٹی پر موجود ہو اور وہیں پر آپ کی عید ہو گئی اور گھر سے دوری کا احساس ہوا ہو آپ کو؟ السلام علیکم, اور میری طرف سے سب کو بہت زیادہ عید مبارک, اور تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. میرے ایکچولی پچھلے 3-4 سال میں زیادہ تر عیدیں پہاڑوں پہ گزری ہیں. میں یا تو ایکسپیڈیشن پہ ہوتی تھی آلریڈی ماؤنٹینس پہ, یا ایکسپیڈیشن کے لیے جانے والی ہوتی تھی. تو یہ پہلی عید ہے میری جہاں پہ میں آرام سے سکون کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ گزار رہی ہوں, اور میں نے بچوں کے اور اپنے میچنگ کپڑے بھی بنوائے. مطلب اتنا ٹائم تھا میرے پاس. تو جب جو ایکسپیڈیشنس پہ تھی تو وہ بہت زیادہ مشکل تھا, بیکاز کبھی کبھی تو فیملی سے کمیونیکیشن بھی نہیں ہو پاتی تھی, کیونکہ سمٹ پش پہ ہوتے تھے, تو وہ کوئی ہمارے پاس ڈیوائس نہیں ہوتی تھی ان سے بات کرنے کے لیے. تو بہت زیادہ مشکل ٹائم تھا وہ. لیکن I'm glad کہ ابھی عید کی ٹائمنگ اس طرح آ رہی ہے کہ وہ ایکسپیڈیشن سیزن میں انشاءاللہ نہیں ہوگا. سمیرہ, ایک تو آپ بہت ڈیفیکلٹ جو ہے نا عورتوں کا امیجن کرنا, کوپ پیمائی ماؤنٹینئرنگ کے اندر یہ ویسے ہی بڑا ٹف کام ہے. پھر آپ کی جو کریڈینشلز ہیں کہ آپ نے K2 بھی کیا, ماؤنٹ ایوریسٹ بھی کیا, نانگا پربت, ڈیڈلی ماؤنٹینز, اور اس کے بعد یہ 7 سمٹس جو دنیا 7 بر اعظموں کی بلند ترین چوٹیاں آپ نے کور کی. تو یہ 7 سمٹس کرنے کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ عامر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام گیسٹ کو اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد. عامر صاحب, میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی 2010 میں, جب میں اپنی فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ نکلی تھی. تو اس وقت اوبویسلی بچپن سے تھا کہ میں نے ماؤنٹینئر بننا ہے, لیکن ایکچوئل میں پہاڑ چڑھنا بہت مشکل کام ہے. اور جہاں سے میں بلونگ کرتی ہوں, محاورے میں کہا جاتا ہے نا پہاڑ چڑھنا, ان فیکٹ بہت مشکل ہے. یس, سو اور میں نے جب سٹارٹ بھی کیا تھا تو کوئی یقین بھی نہیں کرتا تھا کہ لڑکی ہے پہاڑ چڑھے گی. تو فرسٹ ایکسپیڈیشن میں نے کی 2010 میں, آئی سمیٹڈ ایورجن پیک, پھر اس کو ری نیم کیا سمینا بیگ پیک. اس کے بعد 2013 میں نے ایوریسٹ سمٹ کی, بینگ فرسٹ پاکستانی وومین. جیسے آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو, گول سیٹ کرتے ہو. 2010 میں جب میں نے سٹارٹ کیا ود ٹریکنگ شوز آئی بوٹ فرام سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ, لنڈا بازار سے میں نے 250 روپے کی شوز لی اور اپنے فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ میں گئی اور سمٹ کیا, اور وہاں سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں ماؤنٹینئرنگ ہی کر رہی ہوں. کیونکہ ایک جو سوشل وہ ہے کہ خاتون ہے, نہیں کر سکتی, گھر میں بیٹھے گی, گھر سنبھالے گی. تو وہ جو پرسیپشن اپنے فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ مجھے, یہ پرسیپشن آپ کے نہیں, گھر میں نہیں تھا الحمدللہ. مائی پیرنٹس ور سپورٹیو, مائی برادرز ور ویری ویری سپورٹیو. تو جب وہ سمٹ کیا, اور اسی سمٹ پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کنٹینیو دس, نو میٹر واٹ, نو میٹر ہاؤ چیلنجنگ تھنگز آر گونا بی, آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے ماؤنٹینئر فار لائف. لیکن obviously it was not that easy, coming from a very remote village with no background, with no support. میں نے 2010 میں ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ میں نے 2013 میں ماؤنٹ ایوریسٹ سمٹ کرنا ہے. Why? Because it was the 60th anniversary of Mount Everest, اور پاکستان سے کسی خاتون نے اٹیمپٹ نہیں کیا تھا کوئی بھی 8000 میٹر پیک. اور ساتھ میں جو آپ نے بتایا نا کہ لنڈے سے جوتے لے کے آپ نے کر لیا 250 روپے کی ہائیسٹ ماؤنٹین ماؤنٹ ایوریسٹ بھی اگر نیت ہو اور کوشش کی جائے تو کی جا سکتی ہے, اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی نہیں ہے. آپ نارملی جو ہے 14 کے قریب جو ہے نا 18,000 سے اوپر جو ہے پہاڑیاں ہیں, وہ نارملی لوگ ماؤنٹینئرز ان کی طرف جاتے ہیں. آپ نے خاص طور پہ جو 7 سمٹس چوز کی, 7 بر اعظم کی اونچی ترین چوٹیاں, یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ سو آفٹر ایوریسٹ ہم نے ایوریسٹ بیس کیمپ میں ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم 7 سمٹس کریں گے, کیونکہ اگین پاکستان سے کسی نے نہیں کیا تھا, کسی میل نے بھی نہیں کیا تھا 7 سمٹ. سو وہ ایک ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا کہ ہم 7 سمٹس کریں گے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستانی خواتین کو ریپرزینٹ کریں گے. اینڈ وہ جو ایک پرسیپشن اس کو ہم چینج کریں گے کہ پاکستانی خواتین بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اگر ان کو سپورٹ اور صحیح ڈائریکشن ملے تو وہ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں.
تو 7 سمرس کی جو جرنی تھی اٹ واز ناٹ ایزی. آئی مین اٹ ٹیکس ایئرس فار پیپل, لیکن ہم نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم 8 مہینوں میں یہ جو 7 سمرس ہے وہ ہم سبمٹ کریں گے. مجھے عروج کا خیال آ رہا ہے کہ وہ ٹینٹ پیگنگ کی جب بات کرتے ہیں نا نیزہ بازی کی, تو پہلے لوگوں کو کہتے ہیں ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, ذرا فاصلہ کر دو, یہاں پہ گھوڑے گزریں گے اور یہاں پہ بڑا طوفان عمل ہونے والا ہے. تو یہ خاتون کے لیے یہ ایزی تو نہیں ہوتا, کیوں چوز کیا آپ نے اس کو؟ کیونکہ جانور سے بہت پیار تھا. میرا ایک راہ تھی, جیسے وہ میرے لیے ایک بڑا سودنگ اسپیس تھی گھوڑوں کے درمیان میں ہونا. وہ کہتے ہیں نا اس کو ٹرین کرنا بھی تو ایک عمل ہوتا ہے کہ گھوڑا آپ کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹرین. وہ ٹریننگ تو میری بہت اسٹرکٹ ہوئی تھی. 1 سال کے لیے میں نے پراپر ٹریننگ لی تھی, اور میں کہتی ہوں کہ ایک پٹھان ہی شاید کر سکتا تھا, کیونکہ اس نے کہا کہ آپ مرد ہیں عورت ہیں مجھے فکر نہیں ہے, تم نے سوار بننا ہے تو میں ٹرین کروں گا. تو کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ میں بہت سی جگہوں پہ جاتی تھی تو آئی ریئلائز کہ مجھے مس گائیڈ کیا جا رہا تھا, کہ جیسے اگر میری رائڈنگ ٹھیک نہیں بھی تھی تو مجھے بڑی شاباشی دی جا رہی تھی. کسی طرح ہٹ جائے نہیں, کہ آئی تھنک وہ ایک مینٹیلٹی یہ تھی کہ یہ ایک ہابی ہے, اس کو ایک وہ پروفیشن کی طرف لے کے جانا اور ایک عورت کو پش کرنا. وہ مجھے پھر ایک ہی انسان ملا پورے پاکستان میں, اور پھر میں لٹرلی یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جاتی تھی 10 دن ٹریننگ کرنے کے لیے صبح شام. اچھا. کیونکہ اب وہ بڑی مشکل سے ایک سیریس ٹرینر ملا تھا. تو آف کورس جو آپ کا عبور ہے نا گھوڑے کے اوپر, وہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, اور گھوڑا ایک بڑا حساس جانور ہے, وہ آپ کی نیت بھی پہچان لیتا ہے. تو جب آپ اوپر بیٹھے ہو نا اس سوچ کے ساتھ کہ بھئی آئی ایم ان کنٹرول, تو گھوڑا بھی تھوڑا سا آپ کی کمانڈ میں بھی آتا ہے. اور دوسرا بڑا ایک گیو اینڈ ٹیک رشتہ ہوتا ہے. اب یورپ میں 90% عورتیں جو ہے وہ ایکویسٹرین ہیں, کیونکہ عورتوں کو تھوڑا دینا لینے کیا زیادہ طور طریقے, ہاں وہ کانسٹنٹ الفا مائنڈ میں نہیں ہوتی. تو وہ پھر میں نے گھوڑے سے وہ جو ٹریننگ لی تھی تو اس وقت بہت سیکھا, کیونکہ ہم گھوڑے بدلتے ہیں, تو ہر طبیعت کا گھوڑا اس پہ بیٹھنا, اس کو اپنے کہتے ہیں انڈر دا سیڈل کرنا, وہ سب کچھ سیکھا کہ ان سے صرف کہ گھوڑا چلانا سیکھتا ہے, ہارس رائڈنگ کے ساتھ پھر ٹینٹ پیگنگ ایک اپنا ایک آرٹ ہے, بڑی ایک اسکل ہے, وہ کرنا کمال ہے بہت زیادہ. میں آپ کی اجازت سے مہک کی طرف آؤں گا. مہک, آپ نے انٹرنیشنلی جو ہے پاکستان کو ٹینس کے اندر ریپرزینٹ بھی کیا, پھر ٹی وی کی پریزنٹیشن بھی آپ کرتی رہی ہیں, تو بڑا ڈائیورس رینج ہے آپ کی. سب سے زیادہ کس کام میں آپ کو سینس آف اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی تھنک کیونکہ میں کافی بہت ہی ینگ عمر سے میں نے ٹینس شروع کی تھی, بیکاز اوبیسلی ٹینس ایک ایسی اسپورٹ ہے اس میں اتنا زیادہ ٹیکنیکل ہے, اس میں اتنا زیادہ اسکل ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوٹی عمر سے نہ وہ سیکھو تو آپ کے لیے پروفیشنلی کھیلنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو میں اتنی چھوٹی عمر سے اسپورٹس میں رہی تھی کہ آئی تھنک جسٹ جنرلی بینگ ان اسپورٹس, مجھے اس چیز کا جو پیشن تھا تو وہ آئی تھنک جسٹ مجھے دونوں ہی جو بھی چیز اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے مجھے اس میں کافی زیادہ اچیومنٹ فیل ہوتی ہے. تو چھوٹی ہی عمر سے وہ ایک آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, آپ کے اندر ایمبیشن آ جاتا ہے, آپ کو ایک آپ کو ایک میں کہوں گی پاتھ مل جاتا ہے جس پہ آپ چلتے ہو. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے, آپ نے کس چیز کے لیے محنت کرنی ہے, آپ کے اندر وہ ساری اسکل سیٹس اور وہ سارا آپ کی جو مینٹالٹی ایک ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے پھر جب آپ بڑے بھی ہو جاتے ہو. تو آئی تھنک وہ سینس آف اچیومنٹ پھر جب میں ٹی وی میں بھی آئی تو وہ آئی کائنڈ آف ہیڈ دیٹ ایمبیشن ود ان می آلریڈی کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. آپ نے ایمبیشن تھا. میں بھی سرینا اور وینس ولیمز کی جو ہے نا وہ فلم بھی اب تو بن گئی ہے, دیکھ رہا تھا, تو ان کے والد کا بہت زیادہ سپورٹیو اس کے اندر رول تھا. تو آپ کو بھی اس طرح کا سپورٹیو انوائرمنٹ اپنے خاندان کی طرف سے ملا؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک میں بہت لکی تھی, بیکاز اس وقت میں اسپیشلی کیونکہ آپ کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا, اتنی اویئرنیس نہیں تھی پاکستان میں, تو میرے جو ابو تھے وہ کافی انوالو تھے اسپورٹس میں.